شیطان کی دھمکی۔ حضرت سیدنا محمد بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی و پرہیزگار بزرگ تھے۔ ان پر ہر وقت خوف خدا عز و جل کا غلبہ رہتا اور روتے ہی رہتے۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضور آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنا عرصہ جنگلوں اور صحراؤں میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہے، کیا اس دوران کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک رات میں جنگل میں سو رہا تھا، اچانک میرے پاس شیطان لعین آیا اور غصیلے انداز میں کہنے لگا، یہاں سے اٹھو اور کہیں اور چلے جاؤ۔ تو میں نے اس سے کہا، اے مردود یہاں سے دفع ہو جا۔ شیطان کہنے لگا، یا تو شرافت سے اٹھ جا یا پھر تجھے ایسی ٹوکر ماروں گا کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اے مردود تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ شیطان نے جب میری یہ بات سنی تو بڑے زور سے مجھے ٹوکر ماری، لیکن مجھے اس کی ٹوکر ایسے معلوم ہوئی جیسے میرے جسم پر کسی نے گھاس وغیرہ پھینکی ہو، یعنی مجھے اس کی ٹوکر سے بالکل کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر شیطان کہنے لگا، تم مجھے اللہ عز و جل کے ولی معلوم ہوتے ہو، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میرا نام ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ شیطان نے پوچھا، تم نے بالکل ٹھیک کہا، اب میری بات غور سے سنو۔ کچھ اشیاء حرام ہے اور کچھ حلال۔ حلال تو وہ چیزیں ہیں جو پہاڑوں وغیرہ میں اگتی ہے، یہ مباح ہے، اور وہ چیزیں جو خیانت اور دھوکے سے حاصل کی جائے وہ ناجائز ہے۔ پھر شیطان کہنے لگا، مجھے دریا کے کنارے دو ماہی گیر ملے جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ اصلاً تو دریا و سمندر وغیرہ کی مچھلیاں مباح و جائز ہے، جو انہیں پکڑ لے وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، لیکن وہ دونوں ماہی گیر خائن اور دھوکے باز تھے۔ اے ابراہیم خواص، ہمیشہ حلال کا اور حرام اشیاء سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر وقت اپنی حفظ و امان میں رکھے، شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے دلوں سے اپنے خوف کے علاوہ سب مخلوق کا خوف نکال دے، اور ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ اللہ عز و جل ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے صدقے ہمیں بھی عبادت و ریاضت میں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائے، حرام اشیاء سے ہمیں محفوظ رکھے، اور رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔